باچا خان، ولی خان اور 21ویں صدی پاکستانی رہنماؤں میں جو چند ایک انقلابی کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، ان میں سر فہرست نام خان عبدالغفار خان عرف باچا خان کا ہے، کیونکہ انقلابی شخص اپنی تعلیمات اور نعروں کے نفاذ کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں موجودہ کوئی سیاسی، مذہبی یا عسکری رہنما دوسروں سے جو مطالبہ کرتا ہے، اپنی ذات سے کبھی اس کا آغاز نہیں کرتے۔ باچا خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ پہلے اپنی ذات میں انقلاب لائے، اپنے گھر میں انقلاب لائے اور پھر دوسروں سے اس کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں لوگ فقیر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو امیر بن جاتے ہیں۔ نوکر، چاکر، برانڈڈ کپڑے، نام کے ساتھ انقلابی لگا کر وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ مختلف پارٹیوں کی مثالیں ہم نے دیکھی کہ ان کے حکومت میں کتنے غریب امیر ہو گئے، لیکن باچا خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ امیر زادے اور خان اب حشنگر کے بیٹے تھے، تاہم سیاست میں آنے کے بعد فقیر بن گئے۔ لباس فقیروں والا، رہن سہن فقیروں والا، انداز گفتگو غرور اور تکبر سے پاک عاجزی والا، وغیرہ وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج کا سیاستدان فسادی تو ہو سکتا ہے، لیکن مصلحی نہیں ہو سکتا۔ باچا خان کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ وہ مصلحی تھے۔ اپنے پیروکاروں کے جذبات کو بھڑکانے کی بجائے انہیں سمجھاتے تھے۔ ہمارے موجودہ سیاستدان ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، وہ عوام اور ووٹر کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے بلکہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن باچا خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ حاضر و موجودہ سے بیزار ہو کر ہوا کے مخالف رخ چلتے تھے۔ مثلا پختون وہ قوم ہے جو اسلحہ کو اپنا زیور سمجھتی ہے اور جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر یقین رکھتی ہے، لیکن ہوا کے رخ پر جانے کی بجائے باچا خان نے انہیں عدم تشدد کا فلسفہ دیا۔ وہ اپنی پختون فالورز اور خدائی خدمتگاروں کو تلقین کرتے رہتے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اور کوئی ایک گال پہ اگر تھپڑ مارے تو جواب دینے کی بجائے دوسرا گال بھی آگے کر دیجئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بزدل تھے۔ انہوں نے پرنگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور پاکستانی حکمرانوں کے بھی اپنے نظریے پر کبھی ان کے ساتھ بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جیلیں کاٹی، لاشیں اٹھائیں، لیکن اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوئے اور نہ جوابی تشدد کیا۔ اس بات پر گاندھی بھی حیران تھے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ پختون جیسی قوم کو باچا خان نے کس طرح عدم تشدد کے فلسفے کا قائل کر دیا ہے۔ وہ 1938 میں خود حشنگر تشریف لائے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جن چیزوں پر وہ اپنی قوم کو قائل نہیں کر سکے، اس پر باچا خان نے پختون قوم کو کیسے قائل کر لیا۔ ہمارے موجودہ سیاسی لیڈر زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن حقیقتاً وہ ذات پات کی تقسیم پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی دولت سے مرعوب ہوتے ہیں۔ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، سب اس معاملے میں ایک جیسے ہیں۔ یہ جو الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کا چکر ہے، وہ حقیقت میں یہی ذات پات کی تقسیم ہے۔ لیکن باچا خان کی انفرادیت ملاحظہ کیجئے کہ انگریزوں کے خلاف ہندو جن کے ہاں ذات پات کی تقسیم بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کرنے کے باوجود انہوں نے پختونوں کے ہاں ذات پات کی تقسیم اپنی خدائی خدمتگار تحریک
کی حد تک ختم کی۔ وہ خانہ پہشنگر تھے لیکن ملنگ مشہور تھے۔ انہوں نے نائی، موچی، کسان، لوہار اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے برابر بٹھایا۔ بادشاہ خان کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ وہ پختونوں کے سیاسی لیڈر بھی تھے اور مذہبی لیڈر بھی تھے۔ نمازوں کی امامت بھی کرتے تھے، جنازے بھی پڑھا دیتے تھے، مدرسے بھی قائم کیے۔ ان کے یہ مدرسے دینی اور دنیاوی تعلیم کا مجموعہ تھے۔ انہوں نے پختونوں کے حجرے کو بھی سنبھالا، مسجد کو بھی اور سیاست کو بھی۔ لیکن بعد میں ان کے جانشینوں نے یہ فلسفہ گڑھ لیا کہ مسجد مولوی کا اور حجرہ خان کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی نے آ کر ان سے حجرہ اور سیاست کی کرسی بھی چھین لی۔ مولانا مفتی محمود کو وزیر اعلیٰ بنا کر مولویوں کو اقتدار کا رستہ بادشاہ خان کے جانشینوں نے ہی دکھایا۔ بادشاہ خان کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ لوگوں نے انہیں غدار کہا، لیکن انہوں نے کبھی غداری کے فتوے کا جواب غداری سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ وہ پختونوں کو شناخت دے رہے تھے، پوری دنیا کی قیادت کے قابل بنانا چاہتے تھے، لیکن کبھی پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی یا مہاجر کی تفریق نہیں کی۔ وہ تو ہندوؤں اور سکھوں کی بھی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ آج تک ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو نام بادشاہ خان کا اور عبدالصمد خان کا لیتے تھے، لیکن پنجابیوں کو گالیاں دیتے تھے، حالانکہ یہ پنجابی نہیں بلکہ ایک ایلیٹ کلاس اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو پختون کا استحصال کرتی ہے، اور پنجابی، سندھی، بلوچ اور مہاجر کا بھی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، ڈٹ کر ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے تھے، لیکن اصولوں کی خاطر مثلاً وہ انگریز کی غلامی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ڈٹے رہے اور ہر قربانی دی۔ جمہوریت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہر قربانی دی۔ اس اصول کی خاطر جیلیں کاٹی، گولیوں کا سامنا کیا، لاشیں اٹھائیں اور دل پر پتھر رکھ کر کام بھی کیے۔ مثلاً جمہوریت کی خاطر انہوں نے عامر ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کی بھی حمایت کی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ لکیر کے فقیر تھے۔ وہ ایک اچھے قائد کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور یہ کبھی نہیں کہا کہ پختون کی ایک بات ہوتی ہے۔ تو ہم نے آج کوشش کی کہ آپ کو خان عبدالغفار خان بادشاہ خان کی زندگی اور ان کی جو وہ انقلاب لانا چاہتے تھے اور جو آج کے انقلابی ہیں، اس میں وہ فرق آپ کو بتا سکے اور دکھا سکیں کہ جو انقلاب کا نام لیتے ہیں یا انقلابی ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے انقلاب اپنی ذات میں لے کے آتے ہیں، اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے فالورز کو اور دوسروں کو اس کو فالو کرنے کا کہتے ہیں۔ ایک دوسرے ویلاگ کے لیے اپنے ہوسٹ مظفر شاہ کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔